راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، آج کل گرمی کا موسم ہے اور گرمی کی چھٹیاں بھی ہیں، اور آج کل ٹورزم کا بڑا رواج ہے، ایسے کہ بہت سے میدانی علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ ان دنوں پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر وقت گزارتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جب ہم سفر کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھتا ہوں کہ سیاحت پر خرچ کیا گیا پیسہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ ہم سفر کریں گے گلگت بلتستان کا تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ہم سفر کریں گے ہری پور ہزارہ کا تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ہم سندھ میں جائیں گے، بلوچستان میں جائیں گے، کراچی جائیں گے، یعنی ہم جہاں بھی سفر کریں، یہ تو دور دراز کی بات ہے نا۔ شہر سے گاؤں جائیں اور گاؤں سے شہر آئیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ فقط ہمارا ذہن تیار ہونا چاہیے کہ ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ یوں سیاحت جو ہے وہ ہماری زندگی پر ایک مثبت اثر ڈالتی ہے، لہذا کوشش کرے، بہت لمبا سفر نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم اپنے آس پاس کے علاقوں میں ضرور جائیں، اور جہاں پر بھی جائیں وہاں پر ضرور دیکھیں کہ لوگوں کا طرز زندگی کیسا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، کون کون سی باتیں بہت اچھی ہیں اور کون کون سی باتیں اچھی نہیں ہیں، پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آپ یقین کیجئے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا گاؤں، ہمارا علاقہ جہاں ہم رہتے ہیں خوب سے خوب تر ہوتا چلا جائے گا۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ اے خداوند، میں نے تیری دہائی دی ہے، میری طرف جلد آ۔ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پہ کان لگا۔ میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو، اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند۔ اے خداوند، میرے منہ پہ پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر۔ میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے، اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے زندہ پاک کلام کے لیے جس کے باعث ہمیں برکت ملتی ہے۔ اور ابھی وقت ہے کہ حسب معمول شامل کیے جائیں آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ سب سے پہلے جن دوستوں نے فیس بک پر ہمیں لائک کیا میں ان کے نام لینا چاہوں گا۔ ان کی لسٹ میں سر فہرست ہیں اونیسموس گل صاحب، ریورنڈ شہباز جمال، ارم مسیح، ایونجلسٹ سہیل، جبران مسیح، شفیق جان، سہیل ملک، نوید اندریاس، سنیل مسیح، ایونجلسٹ سوریا، کز باربی، اندریاس مسیح اور رضوان اشرف۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں فیس بک پر لائک کیا۔ اسی طرح سے کچھ اور دوست بھی ہیں جنہوں نے گاہے بگاہے پروگرام کو لائک کیا۔ پاسٹر سرفراز مسیح ہیں، محمود مدنی صاحب ہیں جنہوں نے کمنٹ بھی کیا کہ زبردست پروگرام۔ عبد الغفور کیسر صاحب ہیں، انہوں نے بھی پروگرام کو لائک کیا۔ اسی طرح سے عروج سندھو ہیں، مصطفیٰ کمال ہیں، غلام رسول سیالوی ہیں، ارشد اقبال صاحب ہیں، راشد قمر ہیں جنہوں نے یہ بھی کہا کہ خوبصورت پروگرام۔ جناب سبھی دوستوں کا بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح سے ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں۔ اسد مراد صاحب کا میسج ہے اس وقت میرے سامنے۔ جناب کا تعلق ہے کوشک سے، تحصیل بلیدہ ہے اور ضلع کیچ ہے، صوبہ بلوچستان ہے۔ کیا بات ہے، مجھے ہمیشہ بڑا اچھا لگتا ہے ان سبھی علاقوں کا نام لینا۔ لکھتے ہیں
आज राह जिंदगी प्रोग्राम को भाई आदिल मुश्ताक साहिब की मेजबानी में सुना। सलाम व आफियत के बाद ईद की खुशियां और गर्मी के टेम्परेचर के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। हम सब अपनी फैमिली के साथ मुख्तलिफ फलों से लुत्फ अंदोज होते हैं। भाई आदिल मुश्ताक साहिब, मुआफ कीजिएगा क्योंकि यहाँ गर्मी का टेम्परेचर तकरीबन 48 से 50 दर्जे है और यहाँ कभी कभी 24 घंटे में बिजली भी नहीं आती, और अगर है तो सिर्फ दिन में, कभी सुबह 6 से 8 तक, कभी 7 से 8 तक, इसी तरह कभी दोपहर को। यानी असद भाई ने वहां के सारे हालात हमें बताए हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने ईद की खुशियां मनाई हैं। इसी के साथ साथ वो प्रोग्राम भी सुनते हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैंने प्रोग्राम सुना है, हमदिया गीत भी बहुत अच्छा था, तिलावत कलाम पाक से जो प्रोग्राम का आगाज हुआ वो भी सुनकर बहुत अच्छा लगा, दोस्तों के खुतूत शामिल थे, सुनकर बहुत अच्छा लगा, सराइकी ड्रामा भी सुनकर अच्छा लगा। शुक्रिया जनाब, हमें भी आपका मैसेज पढ़कर बहुत अच्छा लगा। सलामत रहें, खुश रहें। ये थे जी आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। बताता चलूं, हमें आप फीडबैक देते रहिए, हम मुंतजिर रहेंगे। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें फीडबैक देते हैं। कॉल या मैसेज के लिए नंबर नोट फरमाइए 0316 74 77 655। फिर से बोल रहा हूँ 0316 7477 655। इसी तरह से खत लिखकर पोस्ट करने के लिए प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। इसी तरह से PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है और पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। हम मुंतजिर रहेंगे जनाब आपकी जानिब से फीडबैक के। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं सिलसिला कुदरत के करिश्मे। खुदा की बनाई हुई हर एक चीज के अंदर बेशुमार फवायद मौजूद हैं। बस जब हम इन्हें जान लेंगे तो हम इन चीजों से फायदा ही फायदा उठा सकेंगे। आज हम कुदरत के करिश्मे में नमक के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में दुनिया की नमक की दूसरी बड़ी कान खेओड़ा में मौजूद है और इसके बारे में कहा जाता है कि जब सिकंदर आजम 320 कबल मसीह में यहाँ रहने आया तो उसके घोड़े इसके पत्थरों को चाटते हुए नजर आए और फिर जब उसके मुलाजमों ने इन पत्थरों को चखा तो उन्हें वो जायके में नमकीन महसूस हुए। यूं उस इलाके में नमक की कान दरियाफ्त हुई। पाकिस्तान से ये नमक दीगर कई मुमालिक में भेजा जाता है। खुदा ने नमक में कुदरत का एक बहुत ही बड़ा करिश्मा छुपा रखा है। इसको खुदा ने इलाज के तौर पर भी रखा है। नमक हमारे जिस्म में मादनियात की कमी को पूरा करने का काम करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसी नाकारा गैस को हमारे जिस्म से निकालने में मदद देता है। हमारे दिमाग के बेहतर तौर पर काम करने के लिए सोडियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सोडियम की मिकदार अगर हमारे जिस्म में कम हो जाए तो इसका सारा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। नमक हमारे जिस्म को बेरूही से बचाता है। गर्मी की वजह से हमारे जिस्म से बहुत ज्यादा पानी खारिज हो जाता है और हमारा जिस्म खुद अपना दर्जा हरारत कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए नमक और शुगर मिलकर ये काम करते हैं। नमक एक कसीरुल इस्तेमाल शय है। ये इंसानों और हैवानों दोनों की रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया में शामिल है। नमक इस लिहाज से दुनिया की वाहिद और अनोखी चीज है कि पानी में घुलाने से ये माया की सूरत इख्तियार कर लेता है और अगर इसे खुश्क कर लिया जाए तो ये पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। इसी तरह नमक में बैक वक्त माया और ठोस दोनों हालतों में ढलने की सलाहियत मौजूद होती है। अगर इंसानी खून की बात की जाए जिस पर जिंदगी का सारा दारोमदार है तो इंसानी खून में भी 0.9% नमक मौजूद होता है। इंसानी खून के निजाम को बरकरार रखने के लिए नमक की खुसूसी अहमियत है। खानों में जायका पैदा करने के अलावा नमक की अद्वियाती अहमियत भी है। नमक निजाम इंहजाम को दुरुस्त रखता है। ये बलगमी अमराज में भी फायदा पहुंचाता है। मुनासिब मिकदार में नमक का इस्तेमाल ज़हन की कुव्वत बढ़ाने में मदद देता है और ये खट्टी डकारों को भी रोकता है। नमक पेट के कई अमराज में फायदेमंद है। जरासीम कुश होने की वजह से इसे दांतों पर मलने से दांतों के अमराज में भी अफाका होता है और अगर नमक को सरसों के तेल में मिलाकर दांतों पर लगाया जाए तो दांत कीड़ा लगने से महफूज रहते हैं। नमक जिस्म पर होने वाली कई किस्म की सोजन को दूर करने की सलाहियत रखता है
और नमक और प्याज को अगर फोड़े पर बांधा जाए तो फोड़ा फट जाता है। हलक के अमराज में नमक के गरारे करना भी बहुत मुफीद साबित होता है। ये बात भी पेशे नजर रहे कि नमक सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता, बल्कि इसके 1400 के लगभग दीगर तिबी और सनती इस्तेमालात भी हैं। खाने में तो कुल पैदावार का सिर्फ 5% ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नमक को खुराक महफूज करने, कागज साजी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल्स की तैयारी, शीशा साजी और साबुन और डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने जैसे बेशुमार कामों में लाया जाता है। ठंडे ममालिक में मादनी नमक की 51% मिकदार शाहराहों पर मौजूद बर्फ को पिघलाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पर 40% नमक बड़ी सनतों में, 40% सड़कों पर बर्फ पिघलाने और 9% नमक छोटी सनतों में इस्तेमाल होता है, जबकि सिर्फ 1% नमक खाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। माहिरीन के मुताबिक नमक दमे की एलर्जी में बहुत मौसर साबित होता है। गले और सांस की नालियों की सोजिश नमकीन पानी की भाप से दूर हो जाती है, इसलिए सांस के मुख्तलिफ अमराज में नमक के ज़रात को गले में उतारने से तकलीफ में बेहद अफाका होता है। यूरोप की निस्बत अमेरिका में नमक के जरिए इलाज का रुझान कम है, ताहम वो भी दमे का इलाज करने के लिए सोल्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस बात की दलील है कि वहाँ भी ये इलाज आहिस्ता आहिस्ता फरोग पा रहा है। सोल्ट पाइप या इनहेलर्स सांस की बंद नालियों को खोलने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। कदीम यूनान में भी नमक के इस्तेमाल से बीमारियों का इलाज करने के शवाहद मिलते हैं, और अगर नमक की कान में चंद रोज क़याम किया जाए तो इससे न सिर्फ इंजेक्शन लगवाने की तकलीफ से छुटकारा मिल जाता है, बल्कि इसके कोई मुज़र असरात भी नहीं होते। इसीलिए बरतानिया के शहरी दमे की एलर्जी के इलाज के लिए यूरोप के उन ममालिक का रुख करते हैं जहां नमक की कानें मौजूद होती हैं, और यहाँ पर दमे के इलाज के लिए सहूलतें फराहम की जाती हैं। ताहम ऐसे लोग जिनके लिए ये सफर मुमकिन नहीं होता, वो अपने घरों में सोल्ट लैंप का इस्तेमाल करते हैं। ये सोल्ट लैंप एयर प्यूरिफायर का काम देते हैं। रात को कमरों में सोल्ट लैंप जलाकर सोने से पुरसुकून नींद आती है। जब कमरों में सोल्ट लैंप जलता है तो ये कमरे की नमी को जज़ब करके माहौल को खुशगवार बना देते हैं। नमक के बने हुए इन लैंप से जब रोशनी छन छन कर गुजरती है तो माहौल बैक्टीरिया से पाक हो जाता है। इससे सांस की नालियों में मौजूद सोजन, सुकड़न और बंदिश दूर हो जाती है। दुनिया में हिमालय के पहाड़ी सिलसिले का नमक बेहतरीन नमक गर्दाना जाता है। यहाँ नमक के 1290 मील तवील पहाड़ मौजूद हैं, जो आइंदा सैकड़ों साल की जरूरत के लिए भी काफी हैं। माहिरीन ने ये बात तस्लीम की है कि हिमालय का क्रिस्टल साल्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन साल्ट है। सोल्ट लैंप्स मुख्तलिफ रंगों में बनाए जाते हैं, जिनमें दूधिया, गुलाबी, सफेद और नारंगी रंग नुमाया हैं। सोल्ट लैंप और नमक की ईंटें बनाने के लिए बड़े बड़े नमक के टुकड़ों को कारखानों में लाया जाता है और माहिर कारीगर इससे मुख्तलिफ अशिया बनाते हैं। बैरूने मुल्क में इनकी बेहद मांग है। गर्ज ये कि नमक हमारे लिए खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान नमक की कानों को तलाश करता है और उसे रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल में लेकर आता है, और इंसान के लिए वाजिब है कि खुदा की इस नेमत का इस्तेमाल करते हुए वो हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करता रहे। सुन रहे थे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। नमक की क्या बात है। खुदा का शुक्र हो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में नमक बा इफरात है। ये खुदा की मेहरबानी है। बात हम कर रहे थे कि किस तरह से सियाहत जो है वो हम पर अपना मुस्बत असर डालती है। मुझे कुछ जुमले बहुत याद हैं। सबसे पहला तो ये है कि जिसकी मैं हमेशा मिसाल देता हूँ। जब हम पंजाब से हरिपुर हजारा की सरजमीन में दाखिल होते हैं तो वहां पर एक बोर्ड लिखा हुआ हमें नजर आता है, वेलकम टू द लैंड ऑफ विजडम। हैरान हो जाते हैं हम वो बोर्ड पढ़कर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अक्लमंद सरजमीन में खुशामदीद, या दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि तहजीब याफ्ता सरजमीन में आप सबको खुशामदीद। क्या जबरदस्त बात है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक मकाम है शुगरान, वहां पर दरख्तों के हवाले से कुछ हिदायत लिखी हुई हैं, और उनमें से एक लाइन ये है
کہ جو درخت ہیں وہ تہذیب یافتہ قوموں کی نشانی ہوتے ہیں. یہ کتنی زبردست بات ہے. ہم بڑی بے دردی سے درختوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، اور جس طرح سے ہم نے پنجاب میں درختوں کو کاٹا ہے، یہ اتنی دردناک کہانی ہے کہ جو باشعور لوگ ہیں وہ بیچارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں سوچ کر بھی. جناب والا، ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے دوسرے علاقوں سے. جیسے انہوں نے درختوں کو سنبھال کر رکھا، ہم بھی درختوں کو سنبھال کر رکھیں. جیسے انہوں نے اپنے علاقے کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی، ہم بھی اپنے علاقوں کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کریں. یعنی یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سیاحت سے پتہ چلتی ہیں. اور بھی بہت سی باتیں ہیں، ہم ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہیں گے. فی الحال آگے بڑھیں گے. سلسلہ ہے حادثات سے بچاؤ. آئیے مل کر سنتے ہیں. پروگرام حادثات سے بچاؤ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حادثات سے بچاؤ کے بارے میں تدبیر ہمارے ساتھ بانٹنے کے لیے موجود ہیں سیف القہار صاحب. اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ اگر کسی گھر میں آگ لگنے کا حادثہ جو ہے وہ واقع ہو اور اس میں دھواں بھر جائے اور ہم اس میں پھنسے ہوئے ہوں، تو اس میں سے کس طرح سے باہر نکلا جا سکتا ہے اور اپنے عزیزوں کو اس میں سے کس طرح سے حفاظت کے ساتھ باہر نکالا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ جی. بہت اہم ٹاپک ہے کیونکہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ایسا اکثر ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ کہ اگر ایک بلڈنگ کے اندر ہم موجود ہیں اور اس میں آگ لگ گئی ہے. اب آگ لگنے سے دو چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، ایک ہیٹ اور دوسرا جو ہے اس میں دھواں. اب جو دھواں پھیل گیا ہے اس سے ہمیں بچنے کا کیا طریقہ کار ہے، اس میں تھوڑا سا کنسپٹ سمجھ لیں. ایک تو آگ ہے کیا چیز؟ آگ تین چیزوں پر مل کر بنی ہے. جب حرارت بھی ہو، آکسیجن بھی ہو اور ایندھن بھی ہو تو آگ کا کیمیکل ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے. اس ریئیکشن کے بدلے میں ہوتا کیا، دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک ہیٹ پیدا ہوتی ہے، دوسرا اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مانو آکسائڈ اور ڈسٹ پیدا ہوتی ہے، جو جلنے کی وجہ سے اس میں جو چینجنگ آتی ہے وہ چیزیں اوپر اڑتی ہیں. اب ان دونوں کنڈیشنز میں ہمیں بچنا کیسے ہے؟ جیسے کہ پلازا ہے کوئی، اب اس میں آگ لگ گئی ہے، ہم 3rd فلور پہ بیٹھے ہیں، آگ لگی ہے 2nd فلور پہ. اس کنڈیشن پہ ہم نیچے نہیں جا سکتے، لیکن اس کا سارا دھواں اوپر کو اٹھ رہا ہے. تو اس کنڈیشن میں جذباتی ہو کر بھاگنے کی بجائے، پریشان ہو کر بھاگنے کی بجائے، آپ اپنا بندوبست اپنے ہی روم میں بیٹھ کر شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ کا اپنا گھر ہے اور کسی کمرے کے اندر آپ موجود ہیں، اس کمرے میں باہر کی جانب روشن دان ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آگ ہمارے گیٹ والی سائڈ پہ لگ گئی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے کمرے کے اندر جو موجود جلنے والا سامان ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. کم از کم ایک کمرہ تو محفوظ ہو جائے گا نا ہمارا. اور جو ہمارا جو ہے دروازہ ہے، اگر وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، عام طور پہ لکڑی کا ہی ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر پانی گراتے رہیں گے. اگر اٹیچ واش روم ہے تو ہم واش روم کو جو ہے وہ اپنے لیے مین جو جگہ بنائیں گے ہم اس کے اندر، کیونکہ وہ جگہ محفوظ ہوتی ہے. اب باہر کی کھڑکی ہم تب کھولیں گے اگر ہمارے باہر دھواں نہیں ہے. تو اگر باہر بھی دھواں پھیل گیا ہے تو ہم نے وہ بند کر دینا ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنی آکسیجن موجود ہے کمرے کے اندر جو ہمیں کوئی 2-3 گھنٹے تک کا سٹے دے سکتی ہے. کیونکہ اتنی کنڈیشن میں جب آگ لگے گی تو صاف ظاہر ہے کہ باہر سے ہیلپ لائن آ جائے گی، مدد آ جائے گی. اگر آپ کے پاس فون موجود ہے تو آپ فوری طور پر کال کریں گے، فائر بریگیڈ کو کال کریں گے، 1122 کو کال کریں گے، 15 کو کال کریں گے، سب جگہ پہ کال کر دیں گے آپ. اور اگر آپ کو نمبر نہیں پتا، آپ کے علاقے میں آپ کے ہیلپ لائن نمبر نہیں پتا، تو جو بھی کوئی نمبر پتا ہے ان کو اطلاع کر دیں گے کہ جناب ہماری جگہ پہ آگ لگ گئی ہے، فوری مدد بھیجی جائے. اگر تو ہم گراؤنڈ فلور پہ ہیں، ہم وہاں سے نکل سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، تو ہمیں فوراً وہاں سے نکل جانا چاہیے. دھوئیں سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے ایک تو زمین پہ لیٹ جانا ہے، کیونکہ دھواں جو ہے وہ اوپر اٹھتا ہے اور جو وہاں پہ موجود آکسیجن ہے اس بلڈنگ میں جو ہوا ہے، تازہ ہوا جو ہے وہ نیچے کو رہ جاتی ہے. اب تقریباً لگا لیں کہ اگر سٹارٹنگ پہ ہے تو کوئی 1 سے 1.5 فٹ کا فاصلہ، 2 فٹ کا فاصلہ ایسا ہے جس میں کہ آکسیجن موجود ہے، دھواں کم ہے، اگر ہے بھی ہے تو بہت کم مقدار میں ہے، لہٰذا ہم وہاں پہ سانس لے سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس میں آپ نے کپڑا گیلا کر کے کوئی چیز لے کر اپنے اوپر ڈال لینی ہے، اپنے منہ پہ ڈال لینی ہے، باقی جسم پہ ڈال لینی ہے، اور اس وقت آپ نے بڑے اپنے ہوش و حواس کو برقرار رکھتے ہوئے لیٹ کر نکلنے کی کوشش کریں، بھاگنے کی کوشش نہ کریں. بھاگنے سے بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ جس وقت ایک بندہ آگ میں سے بھاگ کے گزرتا ہے تو وہ ہوا کا پریشر اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسی ساتھ اس کی آگ بھی اس کے پیچھے سفر کرتی ہے، لہٰذا وہ آگ اس جسم کو لگ سکتی ہے. آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں سے نکلنا ہے. اور ایک اور چیز ذہن پہ رکھتے ہیں کہ اگر دروازے پہ آگ لگی ہوئی ہے، بظاہر آگ بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ وہاں سے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں بھاگ کے وہاں سے نکلوں تو میں بچ سکتا ہوں، تو وہ بھی آسان طریقہ یہ ہے. تجربہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بچپن میں ہم لوگ سب کیا کرتے تھے، آپ بھی کرتے ہوں گے، کہ وہ چولہا جل رہا ہوتا ہے اور ہم اس کی آگ اونچی ہوتی ہے، اس میں سے ہاتھ گزارتے ہیں اور ہمیں آگ نہیں لگتی.
وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت ہماری آگ کی رفتار سے ہماری رفتار تیز ہوگی تو آگ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ایک ہوا کا پریشر ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ کبھی اگر اپنے ہاتھ کو ایسے لہرا کے دیکھیں تو ہوا کا ایک پریشر ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ایون آپ کبھی وہ مکھی یا مچھر کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو ہم ہاتھ یا کوئی چیز اوپر مارتے ہیں اور وہ اڑ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یار کتنی تیز ہے، وہ کیسے اڑ گیا وہ چیز؟ وہ اڑتی بیسیکلی کچھ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے بھی ہے کہ خاص طور پہ مچھر تو اتنی سپیڈ نہیں ہوتی ہے اس کی، لیکن جب ہم زور سے کرتے ہیں تو ہمارے اپنے ہوا کا پریشر ہاتھ کے آگے سفر کر رہا ہے، وہ اس کو اڑا کے سائڈ پہ نکال دیتا ہے، اس کے نکلنے میں مدد کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح اگر اسی کو ہم پازیٹیو معنی میں لیتے ہیں، اس آگ میں سے اگر آپ کو گزرنا پڑتا ہے تو آپ بھاگ کر اس طرح سے گزرتے ہیں کہ وہ ہوا کا گولا آپ کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک بہت ضروری چیز یہ ہے، فائر بریکٹ ایک کمبل ہوتا ہے جس کے اوپر ایسبسٹاس کی ایک تہ بچھائی گئی ہوتی ہے۔ وہ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں سے ہیٹ بھی نہیں گزر سکتی اور اس کو آگ بھی نہیں لگتی۔ اگر تو وہ آپ کے پاس ہے تو سمجھ لیں وہ اس وقت وہ جادوئی کمبل کی طرح ہے جو آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ آگ کے اندر سے گزر جائیں، اوپر سے آگ لگی ہو، نیچے سے لگی ہو، وہ آپ کو بڑی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کو ساتھ نکالنا چاہے اسے پکڑ کے اس کے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ بہت شکریہ صاحب صاحب، اتنی ساری مفید باتیں ہمارے سامعین کے ساتھ بانٹنے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ سنا سلسلہ حادثات سے بچاؤ۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ سیاحت جو ہے اس سے ہمیں کچھ سیکھنا بھی چاہیے۔ اگر ہم ہنزا میں جاتے ہیں، میں ذاتی طور پہ وہاں پر گیا ہوں کئی مرتبہ، تو جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو صفائی ستھرائی کا معیار ہے، کیا بات ہے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں اتنے زیادہ مہذب ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ باتیں کرتے رہیں، اور تعلیم کا معیار بہت زیادہ بلند ہے وہاں پر۔ پہاڑوں میں، حالانکہ پہاڑوں میں ایک شہر ہے، کتنا وقت لگتا ہے وہاں پر جانے کے لیے۔ تو جناب، میں اور آپ اپنے علاقوں میں ایسا ماحول کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں، وقت ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس بات کا ارادہ کرنا ہے۔ ارادہ کریں گے تو پھر خدا بھی ہماری مدد کرے گا۔ آئیے دعا کریں۔ خدا قادر مطلق سبھی لسنرز کو بہت زیادہ برکت بخش دے۔ دعا ہے پورا پاکستان ترقی کرے، سارے بحران جاتے رہیں، شعور آئے، امن ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اچھے معاشرے میں اپنی آنکھ کھولیں۔ تیرا شکر خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو۔ خدا حافظ۔